اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور حسنات ملک کے انکشاف ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صافی حسنات ملک کا کون سا انکشاف ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سپریم کورٹ کا 13 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیوں طلب کیا، اب آپ بتاتے ہیں۔ صاحب سے یہ اہم مدعا سامنے آیا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے 5 سپریم کورٹ کے جج اور بڑھائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر 17 سے 5 23 کے ساتھ اور 22 کے 23 ججوں کرنے کی تعداد کی جاتی ہے۔ مثال کے 23 ججوں کی سپریم کورٹ کی تعداد کی تو 5 اور 5 اتنے سپریم کورٹ کے کیا جج بڑھائے جائیں گے یا نہیں بڑھائے جائیں گے۔ اور سپریم کورٹ کا 13 ستمبر کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اہم ہے، اس لیے اس کی پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کی اکثریت جیسے قاضی فیض عیسیٰ کے پاس ہے کیونکہ اور ہے۔ اور سب سے مین مدعا ہوگا کیا سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن ججوں کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے گی یا نہیں، کیونکہ یہ اہم سوال ہے۔ اور اس پر یہ بھی نکتہ اٹھ سکتا ہے کہ آنے والے چیف جسٹس اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ 25 اکتوبر کو جیسے قاضی فیض عیسیٰ ریٹائرمنٹ ہوں گے اور یہ قاضی فیض عیسیٰ کا آخری مہینہ ہے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ کے ملا کے چھٹیوں کے 2 دن ملا کے بہت سے، مثال کے طور پر 8 مہینے میں چھٹیاں ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی 8 چھٹیاں، اور 8 ملا کے اس کے کم سے کم اس کے پاس قاضی فیض عیسیٰ کے پاس رہ جائیں گے کل 25 سے 23 دن۔ کیا 25-23 دن میں چیف جسٹس ایسا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی اینڈ کے ٹائم یا 10 ستمبر سے 25 ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں نوٹیفیکیشن ہوگا۔ اب سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن، اب میں ایک اس پر نقطے پر ریسرچ کر رہا ہوں، جب مجھے اس کی مکمل انفارمیشن مل جائے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اہم انفارمیشن شیئر کروں گا۔ وہ اہم انفارمیشن میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کیا سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا بیچ پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت ختم کر سکتی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر سپریم کورٹ کا فل بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اب اس نقطے پر میں ریسرچ کر رہا ہوں، جیسے کہ ریسرچ مکمل ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ میں انفارمیشن یہ شیئر کر دوں گا کیا جو کمیٹی ہے 3 رکنی کو، اس کو کیا حکومت کی سادہ اکثریت یا ختم کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ایک ویلاگ تفصیلات کے ساتھ بناؤں گا، لیکن ابھی اس انفارمیشن کیونکہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ جب حکومت نے ترمیم کی تو اس کو قانونی سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا بیچ ڈبل اکثریت یا ختم کر سکتی ہے سادہ، میں اس پر ویلاگ بناؤں گا۔ اب یہ ویلاگ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک حقیقت انفارمیشن پہنچے۔ اس نقطے پر میں تھوڑی سی ریسرچ کر لوں اور اس کے بعد میں ویلاگ 1-2 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دوں گا۔ اب آتے ہیں جیسے قاضی فیض عیسیٰ کیا 5 نئے جج تعینات کر پائے گا یا نہیں، یہ بھی 13 ستمبر کو دیکھنا ہوگا۔ اور ہاں، کیا 13 ستمبر کے اجلاس کا اس میں شرکت جیسے منصور علی شاہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی تفصیلات بھی ہم 13 ستمبر کے ساتھ کریں گے۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کیا سپریم فل کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا یا کیا ہوگا، اس کی تفصیل یا اس کو خود نوٹس لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات 13 ستمبر کے بعد ہوگا۔ اور سپریم کورٹ کے اجلاس میں مقصد میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ججوں سپریم کورٹ کے 30 ججوں کی ہونی چاہیے، لیکن انہیں سیاست اور سیاسی مقصد میں نہیں ہونا کہ سپریم کورٹ میں جو بینچ بنے، مثال کے طور پر آپ ایسے لائیں 10 جج لائیں جو پاکستان کے ایسے جج مقرر کر دیں، یہ جج فوجداری مقدمے سنیں، مثال کے طور پر 5 جج فوجداری مقدمے سنیں اور 5 مقدس زمیندار مثلا زمینوں کے معاملات پر کیس سنتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک اور 5-6 جج مختصر کر دیں گے، یہ سیاسی اور دیگر کیس سنیں گے سپریم کورٹ میں، یہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے تو پھر کیسوں کی رفتار کم ہوگی۔ اور یہ جیسے منصور علی شاہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایسے نقطہ بنا دیں کہ سپریم کورٹ میں یہ کام چلتا رہے اور پاکستان کو ریلیف ملتا رہے، یہ نہ ہو کہ آپ سیاسی مقاصد کے لیے جج لائیں لیکن یہ قدرت کے قانون ہے، جو آپ کرتے ہیں وہ آپ پر ہی گرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ نون لیگ چاہتے کتنے جج ہوں، لیکن یہ نون لیگ کے گلے پڑیں گے کیوں کتنے جج ہوں گے تو پھر نون لیگ والے جج لائیں گے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس عامر فاروق صاحب کو کیا سپریم کورٹ میں لایا جائے گا یا نہیں، یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ
جیسے قاضی فیض عیسیٰ کے بعد یہ ایک ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی جیسے منصور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ سے یا پشاور ہائی کورٹ سے یا سندھ ہائی کورٹ سے یا بلوچستان ہائی کورٹ سے جج لیتے ہیں تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کا چیف جسٹس بننا مشکل ہوگا، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے اس بار سپریم کورٹ میں لایا جائے، اور سپریم کورٹ میں لایا جائے گا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون بنے گا؟ یہ بہت اہم بڑا سوال ہے، کیا اس پر بھی ہوگا یا اس میں چیلنج کیا جائے گا؟ یہ بہت بڑی اہم سوالیات ہے۔ اور کیا جسٹس قاضی فیض عامر کیانی کو، بابر ستار کو یا 3 سینئر ججوں میں سے بنائے گا یا کون بنائے گا؟ جس طرح اسلام لاہور ہائی کورٹ نون لیگ کا یہی شکوہ ہے کہ جس طرح ہم نے عالیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کے جج بنایا، لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ہم اس پر بھی بات کر چکی ہیں، اور نون لیگ یہ چاہتی ہے، اور یہ جس میں حامد خان کے گروپ کو تکلیف ہوئی اور اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن میں ایک درخواست دائر کی، اور عامر فاروق کے ساتھ مس کنڈکٹ کا بہت بڑا الزام ہے، جس پر دیگر صحافیوں نے کہا ہے کہ یہ مثال کے طور پر ٹریان کیس کا بہت بڑا مسٹیک تھا، جس سے عامر فاروق نے بہت بڑی کنڈکٹ کے پاکستان کے ماہر قانون اور صحافیوں نے کہا ہے، کیونکہ جب ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا بینچ بن جاتا ہے اسے اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک وہ جج، مثال کے طور پر جج خود نہ اٹھے یا جج خدا نہ خواستہ دنیا فانی سے کوچ کر جائے، اس وقت تک یہ بینچ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں تھا اس بینچ کو توڑے۔ عامر فاروق صاحب نے بینچ کو توڑ دیا، اور فیصلہ جاری ہونے کے بعد یہ بہت بڑے 2 ہیں کنٹیکٹ، اس پر عامر فاروق صاحب کو گھر بھیجا جا سکتا ہے مکمل، یہ بہت بڑی ہے، اس لیے عامر فاروق صاحب کے گلے میں یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر اسے گلے میں لٹکے، اور دوسرا 7 سے 6 ججوں کے خط کا معاملہ جو سپریم کورٹ نے ابھی تک ٹیک اپ نہیں کیا اور جس پر سپریم کورٹ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اس پر بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لے کے جائیں گے، پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لیں گے، کوئٹہ اور سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج ہیں، اور 5 ستارہ 23 بنتے ہیں، اور 22 بنتے ہیں، 22 جو اڈاک جج ہیں۔ اور کیا قاضی فیض کے پاس اب یہ اختیارات ہیں 13 ستمبر کو کیا اجلاس ہوگا یا نہیں؟ یہ بھی بہت بڑا اجلاس ہے، کیونکہ جس سے منصور علی شاہ نہ ہوں گے تو پھر یہ اجلاس نہیں ہو سکتا، اور دیگر ممبر نہ ہوں گے تو یہ اجلاس ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا ذرائع کا اس میں کوئی نہیں کہنا، لیکن سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ کب آئے گا؟ مثال کے طور پر اب ستمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور جس سے قاضی فیض صاحب کے پاس 57 دن باقی ہیں اور 55 دن باقی ہیں، جن میں 16 چھٹیاں ہیں۔ 16 مثال کے طور پر اتوار اور جمعے کے ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے، اور ان میں ملا کے 16 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اب 16 میں سے نکالیں تو کل بنتی ہیں 44 دن قاضی فیض عیسیٰ کے پاس رہ گئے، اور 44 دنوں میں کیا قاضی فیض عیسیٰ کر سکتے؟ اور دوسرا کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد کب تک سماعت ہوگی، یہ بھی کہنا قبل وقت ہے، اور ججوں کے پاس تفصیلی فیصلہ کب تک آئے گا؟ کیونکہ جیسے منصور علی شاہ نے جب تفصیلی فیصلے سے صحافیوں نے گفتگو کی تو صحافیوں کو کہا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں، مثال کے طور پر ستمبر کے دوسرے ہفتے میں آنے کا امکان ہے، جب تفصیلی فیصلہ لکھا جائے گا اس کے بعد 8 ججوں کے پاس جائے گا، اور 8 ججوں اس پر پڑھیں گے، اس پر دستخط کریں گے، اور جج اگر کوئی چاہے کہ میں مختلف نوٹ لکھنا چاہتا ہوں، مثال طور پر کوئی جج جیسے یحییٰ فریدی، منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر، دوسرا تھے گا عطر معین اللہ، یہ بھی نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ ان کے نوٹ لکھنے کے بعد فیصلہ شامل کی، اس کے بعد فیصلہ سپریم کورٹ کا جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس میں پی ٹی آئی نے درخواست سپریم کورٹ میں دے رکھی ہے، اس پر بھی بحث ہوگی، لیکن اب آتے ہیں کہ اس ہفتے میں کیس، آج ہم آپ کو پرسوں کے ویلاگ میں بتائیں گے، سوار والے دن آپ ویلاگ سنیں گے کہ کون کون سے کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون کون سے اہم سماعت ہوں گی، اس کی تفصیل آپ بتائیں گے۔ اظہر مشوانی کے بھائی کی کیسوں کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سروس موصول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ جب انٹرنیٹ بحال ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ مکمل انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اب آتے ہیں کہ حسنات ملک کا کون سا انکشاف ہے۔ حسنات ملک صحافی جو سینئر صحافی ہیں اور سینئر صحافی ہیں، اس نے انکشاف کیا کہ جب
مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے تو اس پر جیسے منصور علی شاہ پر بہت بڑا پریشر ہے، اتنا پریشر ہے کہ منصور علی شاہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تفصیلی فیصلے میں تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں۔ کیا اب جس پر اسناد ملک کا کہنا ہے کہ ابھی تک تو جیسے منصور علی شاہ نے پریشر لینے سے انکار کر دیا اور پریشر برداشت کر رہے ہیں، آپ جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ تفصیلی فیصلے کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کے ایک ایک پیرے کی آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لیکن آپ فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اور دیگر جو کورٹ رپورٹر صحافی جن میں اسناد ملک، ثاقب بشیر، اسد اللہ اور صدیق جان اور دیگر جو صحافی ہیں، ان کی انفارمیشن آپ جب تک ہم پہنچتی ہے ہم ان کی کاؤنٹ کرتے ہیں اور ان سے انفارمیشن جمع کر کے ہم آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنا اوپینین اور ہم قانونی کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور اپنی رائے جب دینی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ذاتی رائے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ذاتی رائے بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ہے تو آپ اپنی ذاتی انفارمیشن ہمارے نیچے کامنٹ میں لکھ دیں تاکہ ہم آپ کی بھی ذاتی رائے انفارمیشن پاکستانی قوم تک پہنچائیں گے کہ آپ کے اوپینین کیا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے کہا جسٹس قاضی فہد 5 جج تعینات کرنا چاہتے ہیں جس میں 5 ہائی کورٹوں کے ہیں اور جسٹس عامر فاروق چاہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ میں لایا جائے، اور کیا آپ لوگوں کو اس بات کا بھی ہم نے اشارہ کیا کہ اس کی ہم انفارمیشن جلد سے جلد آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے اور ویلاگ بنائیں گے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا بینچ کا فیصلہ کیا سادہ اکثریت اسمبلی ختم کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات ہم ویلاگ میں بتا دیں گے تاکہ آپ تک مکمل انفارمیشن پہنچتی رہے گی۔ اب جیسے قاضی فیضیسہ کے 13 ستمبر کو امتحان ہے کہ اس کا اجلاس میں کیا ہوتا ہے 13 دن بعد اب جب اجلاس ہوگا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اور پی ٹی آئی کا 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن لاہور والا جلسہ کینسل ہو گیا کیونکہ ہم نے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 15 ستمبر کو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ 16 ستمبر کو جشن عید 12 ربیع اول اور جشن میلاد النبی ہے، جس کی وجہ سے اس روز جلسہ ہونا ناممکن ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی انفارمیشن شیئر کر دی۔ آپ جیسے قاضی فیضیسہ کے 13 ستمبر کا جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس جو کیا گیا اس کی بھی انفارمیشن ہم نے آپ کو اسناد ملک کی انفارمیشن میں دی اور سپریم کورٹ کا جو اہم نقطہ ہے اس کی ہم ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا بینچ کا فیصلہ کیا سیشن سپریم پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت ختم کر سکتی ہے نہیں، اس کا نقطے ریسرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو